موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں اس کی ماں نے صندوق میں رکھ کے ڈال دیا اور دریائے نیل کی موجوں اسے کھیل رہی ہیں اس کے ساتھ۔ بادشاہ فرعون کے دریائے نیل کے 7 محلات تھے۔ جب ایک محل سے دوسرے محل کی طرف جاتا تو وہ دریا کے کناروں پر جاتا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، فرعون جو بھی بچہ پیدا ہوتا بچپن میں اس کو ذبح کرا دیتا تھا اپنی پولیس اور اپنی فوجوں سے۔ ایک کاہن نجومی آیا، اس نے کہا گندے بدبخت نے، ایک بچہ پیدا ہوگا وہ آپ کی بادشاہت چھینے گا۔ اللہ اکبر۔ فرعون کو خطرہ پڑ گیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، یہ نجومی سچ کہتے ہیں۔ بات پر یقین کر لیا اور اپنی پولیسیں بنی اسرائیل پر لگا دیں، فوجیں لگا دیں۔ جو بھی تازہ بچہ پیدا ہو اس کو بچے کو مار دیں، قتل کر دیں۔ اسی طرح وہ سمجھتے تھے یہی ہمارا خدا ہے، مصر والے، جسے چاہے مارے جسے چاہے زندہ کرے، جیسے بکریوں کا مالک ہوتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بھی اس طرح ہو گیا۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جس طرح قربانی کے دن سینکڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں، اسی طرح بنی اسرائیل میں سینکڑوں بچے ذبح کیے جاتے۔ جس دن بچہ پیدا ہوتا خوشی کے بدلے ان پر وہ دکھ کا دن ہوتا، وہ صدمے کا دن ہوتا، پریشانی کا دن ہوتا۔ ایک ماں 9 مہینے اس کو پیٹ میں رکھتی تھی۔ 9 ماہ کے بعد جب اسے جنم دیتی تھی تو فرعون جیسے بدبخت کی پولیس اسے ذبح کر دیتی تھی، مار دیتی تھی۔ وہ ان پر بہت پریشانی کا دن ہوتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ تو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے نا، وہ فوجیں لگا کر، پولیس لگا کر بچے ذبح کرا رہا ہے دور دور کے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بادشاہت چھینی۔ وہ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس کی ماں بھی غم زدہ ہو گئی، 3 ماہ اس کو رکھا، اس کے بعد غم زدہ ہو گئی کہ یہ پولیس میرا بچے کو مار دیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، سورۃ قصص 7 نمبر آیت ہے، موسیٰ بن عمران کو ایک صندوق میں رکھیں، اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔ ایک ماں شفیق دل والی وہ کیسے کرے، ایک صندوق میں رکھے اور دریائے نیلم بہت بڑے دریا میں چھوڑ دے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی وحی تھی، اس نے چھوڑ دیا دریائے نیلم میں۔ بادشاہ اور بادشاہ کی ملکہ فرعون کی بیوی بیٹھے تھے دریا کے کنارے پر، تو وہ صندوق دریائے نیلم کے موجوں کے ساتھ کھیلتی کھیلتی، یعنی دریائے نیلم کی موجیں اس کو چوم رہی تھی۔ آ رہا تھے موسیٰ علیہ السلام اور اس نے دیکھا، کہا اے آقا وہ دیکھیں صندوق آ رہی ہے۔ کہتے ہیں صندوق کیسے آ سکتی ہے، کوئی لکڑی ہوگی، صندوق نہیں ہے۔ تو پھر غلام تھے، غلاموں کو کہا یہ کیا ہے؟ غلاموں نے دیکھا تو کہتے ہیں یہاں صندوق ہے۔ غلاموں کو حکم دیا کہ یہ اس کو ادھر لے کر آئیں۔
لے کر آئے اور اس کو کھولا تو کھول کر دیکھا تو ایک بچہ سا تھا، چھوٹا سا۔ تو وہ کہنے لگ گئے یہ بنی اسرائیل سے بچہ ہے، یہی بادشاہ چھینے گا۔ تو فرعون بھی مان گئے، گھبرا گئے، وہ کہتے ہیں اس کو ذبح کر دیں، اس کو مار دیں، قتل کر دیں۔ لیکن وہ اتنے حسین و جمیل موسیٰ علیہ السلام فرعون کی ملکہ کو پسند آ گئے، کہتے ہیں نہیں، یہ بچے کو ہم سفارش کرنے لگ گئے، اس کو ذبح نہ کریں، یہی ہمارا محافظ بن سکتا ہے، اس کو ذبح نہ کریں۔ سورۃ قصص 9 نمبر آیت نمبر۔ سامعین کرام، وہ اس کی مان کر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محلات میں چلے گئے، انہوں نے پرورش پائی، انہوں نے اس کی خدمت کی۔ تو اس کے بعد وہ بچہ محل کا کھلونا بن گیا تھا، سب محل والے اس کے ساتھ کھیلتے، اس کو اچھا بچہ تھا، اللہ نے اس کو حسن بھی دیا تھا، وہ چومتے اس کو، کھیلتے سب محل والے۔ اور اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ ایک ایسی عورت کو لے آؤ جو اس کو دودھ پلائے، دودھ کے بغیر تو بچہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ بلایا گیا، عورت نے اٹھایا، موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے، دودھ پینے سے انکار کر دیا، کہا دوسری کو بلاؤ، دائی کو، وہ آئی، وہاں بھی اسی طرح کیا، موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے، کہتے ہیں پھر تیسری کو بلاؤ، تیسری بار بھی موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے، دودھ پینے سے انکار کر دیا، چوتھی کو، پانچویں جو، چھٹی کو ایک رانی کو بلایا کہ یہ ان کا نہیں پی سکتا، یہ رانی کا پیے گا، صاف ستھرا بچہ ہے، صاف ستھرا دودھ، صفائی ستھرائی والی عورت کو بلایا گیا، اس کے دودھ پینے سے انکار کر دیا، رونے لگ گئے۔ اور یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی، اس نے کہا میرے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، میں موسیٰ کو واپس لوٹاؤں گا، جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا جائیں تلاش کریں میرا موسیٰ زندہ ہے کہ نہیں۔ وہ گئی تو مصر کے محل میں تو باتیں ہو رہی تھی ایک بچے کی کہ وہ عجیب سا لڑکا ہے، کسی کا دودھ بھی نہیں پیتا، وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے، غم زیادہ ہونے لگ گئی، وہ کیسے زندہ رہے گا، 3 دن سے اس نے دودھ بھی نہیں پیا، وہ زندہ نہیں رہ سکے گا، کوئی اس کے بارے میں کچھ کرے۔ اس کی بہن سن کر جان گئی، وہ کہتی ہے ایک ایسی خاتون ہے، ایسی ہے جو اسے دودھ پلائے گی، اس کا دودھ یہ پی لے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم کیسے مانیں، ہم نے 6 بار آزما لیا ہے، یہ دودھ پینے کا نام بھی نہیں لے رہا، روتا ہے اور دودھ پینے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتی ہے میں گارنٹی دیتی ہوں اس کا دودھ یہ پیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی وہ ماں تھی، اس بہن کو کہا موسیٰ علیہ السلام کی جائیں اس کو لے کر آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن گئی اور اپنی مما کو بلا کے لے آئی۔ وہ جب آئی موسیٰ علیہ السلام چپٹ گئے اور دودھ پینے لگ گئے تو وہ حیران ہو گئے۔ فرعون کو خدشہ ہوا کہ یہ بچے نے اس کا دودھ کیوں پیا، یہ وہی بچہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا یہ صاف ستھرا دودھ پیتا ہے، یہ اس لیے اس نے دودھ پیا۔ فرعون پھر خاموش ہو گئے۔ پھر سورۃ قصص میں اللہ تعالیٰ نے 13 نمبر آیت میں بیان فرمایا ہم نے جس طرح وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف لوٹا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی ڈیوٹی لگ گئی کہ اسے دودھ پلائے، پھر کہ ماں آنکھیں ٹھنڈی کریں اور غم زیادہ نہ ہو، اور اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اللہ کے وعدے کو نہیں مانتے، آج بھی دیکھ لیں عام اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ تو 2 سال کے بعد وہ محلات میں پھر چھوڑ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام محلات میں، بادشاہوں کے محلات میں پلتے تھے، عیش و عیاش تھے، تو وہ دیکھتے تھے کہ کنعان کے لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، یہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں،
کنعان کے لوگ وہ بھی انسان ہیں، وہ گدھے اور جانوروں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں، یہ بادشاہوں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کو برا لگتا تھا، وہ دیکھتے رہے، ان کو عجیب لگتا تھا۔ لیکن سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بہت لمبا ہے، 3-4 اس کی نشستیں ہوں گی، 10 منٹ ہو چکے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ 10 منٹ نکالیں اس چینل کے لیے، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔